بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک ٹویٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک ٹویٹ میں نے کیا کہ سب کچھ سامنے آئے گا، عوام سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک کے سیاسی، صحافتی، کاروباری، سرکاری اور فراری حلقوں میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیوں سب اتنا گھبرائے ہوئے تھے؟ چیخیں بلند کیوں ہو رہی تھیں؟ ناظرین، یہ میں نے ٹویٹ کیا آج جب پبلک کر دیا براڈ شیٹ سکینڈل کو حکومت پاکستان نے۔ برطانوی عدالت کا پہلے جو ہے وہ فیصلہ پبلک ہوا درخواست کے اوپر، اور اس کے بعد پھر حکومت پاکستان کی جانب سے جتنے بھی حقائق تھے وہ پبلک کر دیے گئے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ براڈ شیٹ کا سکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد جب برطانوی عدالت کا فیصلہ آیا تھا تو لوگ جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے، ہم نے اپنے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاناما سکینڈل کو آپ بھول جائیں گے، اتنا بڑا یہ سکینڈل ہے۔ پاناما ٹو سکینڈل کا لوگ جو ہے وہ ماہرین اسے نام دے رہے ہیں۔ برطانوی عدالت کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے وہاں ایک ملازم صحافی کو انٹرویو دیا، اور پاکستان کے اندر پھر مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ بعض ملازم یوٹیوبرز نے اس کے اوپر یوٹیوب بھی بنائی اور مریم نواز اور یوٹیوب ویڈیو بنائی، اور مریم نواز اور نواز شریف کا یہ دعویٰ تھا کہ انہیں برطانوی عدالت سے جو ہے وہ انصاف ملا ہے، حق سچ کی فتح ہوئی ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ صریحاً جھوٹ ہے، اور جب فیصلہ آئے گا تو لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ نواز شریف، مریم نواز اور ان کے ملازم صحافی کتنے بے شرم ہیں اور کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ معاف کیجیے گا ناظرین، مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آئے روز جب پاکستان کو لوٹنے، پاکستان کو نوچنے کے حوالے سے نت نئے جو ہے وہ واقعات سامنے آتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور پھر اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا یقیناً ایک درد دل رکھنے والے، ایک درد مند پاکستانی کا یقیناً حق بنتا ہے کہ وہ کھل کر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ ناظرین، برطانوی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، 3-4 چیزیں جو ہیں، اور پھر پاکستان نے اس کو پبلک بھی کیا، 3-4 چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں، سارے سکینڈل کے اندر، وہ باری باری آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ برطانوی عدالت کے اس فیصلے کے مطابق براڈ شیٹ جو ہے وہ نواز شریف کے $800 ملین سے زائد کے جو اثاثے ہیں وہ ڈھونڈ نکالنے کے قریب تھی، ڈھونڈ چکی تھی، ڈھونڈنے کا وہ اس نے جو ہے وہ بتایا ہوا تھا حکومت پاکستان کو، جب جو ہے میاں صاحب کو NRO دے دیا گیا جنرل مشرف کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد جناب یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ ان کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ $622 ملین پاکستان کے اندر میاں صاحب کے اثاثے جو براڈ شیٹ نے کہا اور جو برطانوی عدالت کے فیصلے میں ہے، $105 ملین برطانیہ میں، $54 ملین سعودی عرب میں، اور $25 ملین UAE میں۔ ناظرین، آپ کو میں ایکسپلین کر دوں کیونکہ یقیناً میرے جیسے جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ ملین بلین ڈالرز کی کہانی اور کتنے صفر اس کے اندر ہوتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ 1 ملین یعنی 10 لاکھ، 10 ملین یعنی 1 کروڑ، 100 ملین یعنی 10 کروڑ، اور 800 ملین یعنی 80 کروڑ۔ 80 کروڑ ڈالر یعنی کہ تقریباً 1 ارب 25 ارب روپے پاکستانی۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب میاں صاحب کو پہلا NRO دیا گیا، اور 100 ملین ڈالر جو ہے وہ ممکنہ ریکوری تھی نواز شریف سے جو ہونے جا رہی تھی، 100 ملین ڈالر کی فی الحال جو ہے وہ براڈ شیٹ اور برطانوی عدالت کے فیصلے کے مطابق، جس کا جو 20% ہے اس معاہدے کے مطابق تو $20 ملین کے قریب بنتا تھا، اور وہی تقریباً انٹرسٹ ڈال کے $20.5 ملین حکومت پاکستان نے ادا کیا۔ تو یقینی طور پر یہ بھی اس NRO کی قیمت ہے جو ابھی عمران خان حکومت کو ادا کرنا پڑی، کیونکہ میاں صاحب کو جانے دیا گیا، انہیں NRO دے دیا گیا اور انہیں نہیں پکڑا گیا، ان سے ایسٹ ریکور نہیں کیے گئے۔ اگر ایسٹ ریکور کیے جاتے تو بجائے یہ کہ حکومت پاکستان یہ $20 ملین دیتی، $100 ملین کی جو ریکوری ہونی تھی اس میں سے $20 ملین ان کو مل جاتے، اور $80 ملین جو ہے وہ پاکستان میں آتے۔ ناظرین، دوسرا جو اہم ترین معاملہ ہے اس کے اندر جس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو رہی وہ ہے شہباز شریف کا معاملہ، اور یہ بھی انتہائی حیرت انگیز معاملہ ہے۔ اور یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 2003 میں اسی وقت جو ہے وہ شہباز شریف سے $7.3 ملین کی ریکوری کی گئی جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے نیب کے کیسز کے حوالے سے، $7.3 ملین کی یہ شہباز شریف نے نیب کو ادا کی ہے۔ اور اس بعد میں جب شہباز شریف حکومت میں آئے، ناظرین دیکھیے گا کہ کس طرح سے پاکستان کو ان سارے سیاستدانوں نے باپ کا مال سمجھ رکھا ہے۔
شہباز شریف جب دوبارہ حکومت کے اندر آتے ہیں تو اپنی مرضی کے ججز تعینات کر کے اپنی مرضی کی عدالتوں سے وہ فیصلہ لیتے ہیں، اور وہ رقم جو ہے $7.3 ملین کی وہ شہباز شریف صاحب کو واپس کر دی جاتی ہے۔ ناظرین دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے اس بدقسمت ملک کے ساتھ، اور میں پھر ایک مرتبہ اپنا وہی ٹویٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ کیوں سب اتنی چیخیں مچا رہے تھے، کاروباری، صحافی، سیاسی، جتنے بھی پاکستان کے حلقے تھے وہ سب کیوں اتنے پریشان تھے عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد، کیونکہ ایون فوجی جرنیلوں کے دور کے اندر بھی جو معاہدے ہوئے، جو فوجی جرنیلوں نے، جو آمروں نے کیے نواز شریف کے ساتھ، وہ بھی تمام کے تمام اب پبلک کیے جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ جو 2 حکومتیں رہیں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی، اس دوران جو ہے وہ یہ معاہدے چھپائے گئے، اور اس دوران جو ہے وہ نیب کس قسم کا کردار ادا کرتا رہا، نیب میں اپنی مرضی کے لوگ لگائے جاتے رہے، اور کس طرح سے براڈ شیٹ کے ساتھ اس کیس کو چلایا گیا، وہ ساری تفصیلات ناظرین اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے کیونکہ گزشتہ دونوں ادوار کی بات کی تو میں اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور اس کے اندر اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ میثاق جمہوریت جب ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کیا گیا تو ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اپنے علاوہ کسی تیسری پارٹی کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے، اور بارہا جو ہے وہ اور بار بار یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہی اقتدار میں آئیں گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ بھرپور عوامی جدوجہد کرنے کے بعد ایک دن اقتدار میں آئیں گے اور یہ ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی۔ کس طرح سے میثاق جمہوریت میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو سیف گارڈ کیا، ذرا غور کیجئے، دیکھیے کہ میثاق جمہوریت کے اندر جناب 4 اہم ترین جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے دونوں سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ 4 اہم ترین جو چیزیں ہیں وہ کیا تھیں ناظرین؟ وہ 4 اہم ترین چیزیں یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کی مرضی سے، یعنی دوسرے الفاظ میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، کیونکہ دونوں کا خیال تھا کہ باریاں لیں گے، ایک مرتبہ آپ آئیں گے دوبارہ ہم آئیں گے، یہاں یعنی کہ جس ادارے کے ذریعے جو ہے وہ معاملات سامنے آ سکتے تھے، نیب احتساب کا عمل، اس کا چیئرمین اپنی مرضی سے لگایا جائے گا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین، یعنی پارلیمنٹ کے اندر اگر اس حوالے سے کوئی بات جاتی ہے اور کرپشن کے حوالے سے تحقیقات ہوتی ہیں، وہاں سے معاملات جاتے رہتے ہیں بے ضابطیوں، اس کا جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، وہ اپنی مرضی سے لگایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے اندر کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اور ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے اور دیگر آڈٹ رپورٹس کیونکہ ساری جمع ہوتی ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر اور جو چاروں ممبران ہیں وہ بھی ان کی مرضی سے، یعنی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی مرضی سے لگائے جائیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا، اس بات کا بلکہ اعتماد تھا، کیونکہ انہوں نے اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا فوجی حکومتوں اور باقی چیزوں کے حوالے سے، جو کہ بات ہے بھی درست کہ مارشل لا تو ملک کے اندر نہیں آنا چاہیے، عامر کی حکومت نہیں آنا چاہیے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح 90 کی دہائی کے اندر ان دونوں سیاسی جماعتوں نے باری باری لوٹ مار کی، مشرف ایرا کے بعد بھی یہ باری باری آئیں گے اور اس ملک کو اسی طرح لوٹتے کھسوٹتے اور نوچتے رہیں گے۔ اس لیے تیسرا ہے معاملہ الیکشن کمیشن کا، وہاں بھی انہوں نے اس قسم کا پلان کیا میثاق جمہوریت میں کہ وہاں اپنا بندہ لگا دیا جائے۔ اس کے بعد بات رہ جاتی ہے کہ ان دونوں حکومتوں کے علاوہ اگر کسی کی حکومت آئے گی تو وہ نگران حکومت ہوگی، یعنی کہ انتخابات کے وقفے کے درمیان جب ایک سیاسی جماعت اپنی ٹرم پوری کرے گی، حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی، تو اس دوران نگران حکومت بنے گی۔ اس کے لیے بھی انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نگران حکومت جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت یعنی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ مل کر لگائیں گی۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو کس طرح سے یہ لوگ پریشان ہو گئے، کس طرح سے یہ جو سیاسی اور صحافتی حلقے تھے ان کی بے چینیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، اور میثاق جمہوریت کو انہوں نے کیوں کر یہ نہیں سوچا یا جانا کہ باقی سیاسی جماعتوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے، صرف اور صرف یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیوں تھا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے معاملے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اس فارمولے سے ہٹ کر کوشش کی تو کتنا شور مچا، اور پھر آخر پھر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی مشاورت اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بیچ میں شامل کر کے نیا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ لگایا گیا۔ ناظرین اب معاملہ یہ ہے کہ ان تمام تر تفصیلات آپ کے جو میں نے سامنے رکھی ہیں ان کی مکمل انویسٹیگیشن کے لیے، کیونکہ جتنا اس غار کو، یہ جو براڈ شیٹ کی غار ہے اس کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، نئے سے نئے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور دل پھر میں وہی کہوں گا، ریپیٹ کروں گا کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس وطن عزیز کے ساتھ اس کے اوپر حکومت کرنے والے جو سیاستدان اور جو دیگر جرنیل اور اس قسم کے جو لوگ تھے وہ کس طرح سے اس ملک کو لوٹتے کسوٹتے اور نوچتے رہے، اور کس طرح سے کس قسم کے ایگریمنٹ جو ہے وہ کرتے رہے۔ بہرحال اب عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایکشن لیا ہے، اور ایک 3 رکنی کمیٹی جو بنائی ہے اس میں اسد عمر شامل ہیں، فواد چودھری شامل ہیں اور شیریں مزاری جو ہیں وہ شامل ہیں۔ شہزاد اکبر نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ خود جان بوجھ کے اس کے اندر شامل نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر الزامات لگ رہے تھے، انہوں نے بہتر یہ جانا کہ وہ اس کے اندر شامل نہ ہوں، حالانکہ وہ اس بات کے زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔
تو ناظرین ہم اور آپ مل کر اس حوالے سے دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جمہوری حکومت مستحکم ہو، عمران خان کی حکومت کو وقت ملے، اور جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اور کسوٹا ہے اس کا نام سامنے آئے، اس سے وہ پیسے جو ہیں وہ ریکور کیے جائیں۔ صرف اسی صورت میں ہی پاکستان جو ہے وہ مستقبل کے اندر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے میری بھی یہی دعا ہے اور آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ دعا بھی کیجیے اور عملی طور پر بھی اس ساری جدوجہد کے اندر حصہ لیجیے، تاکہ آنے والا اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جا سکے اور ہماری اور آپ کی جو نسلیں ہیں وہ بہتر پاکستان کے اندر اپنی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔